اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الانفال شروع کریں گے، جو کہ مدنی سورت ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں تعارف، علمی اور عملی نکات، وجہ تسمیہ، غزوہ بدر کا پس منظر، سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ جا کر پلے لسٹ میں 11ویں کلاس ترجمہ القرآن کی پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الانفال کی پلے لسٹ جو ہے، ٹھیک ہے، میں نے ہر صورت کی علیحدہ علیحدہ پلے لسٹ بنائی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں لفظ بہ لفظ ترجمہ اپنے طلباء کو پڑھاؤں گا، تاکہ آپ بعد میں سمجھ کر قرآن کو پڑھیں اور آپ کو اس کا کچھ فائدہ بھی نصیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ ان کا مطلب کے بارے میں، الانفال مال غنیمت، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دیجئے، الانفال للہ، ٹھیک ہے۔ انفال، اچھا لفظ انفال نہیں پڑھنا، انفال پڑھنا ہے۔ انفال للہ، المال غنیمت اللہ کے لیے ہے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا اور اصلاح کرو، ذات بینکم آپس میں، ٹھیک ہے جی۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ اکبر۔ انما المؤمنون، بس مومن تو وہی ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے، واجلت، کانپ اٹھتے ہیں، واجلت کانپ اٹھتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واذا تلیت، اور جب تلاوت کر دی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات کی، کس کی؟ اللہ کی آیات کی، ٹھیک ہے۔ زادتہم، زیادہ کر دیتی ہے ان کو، ایمانا، زادتہم ایمانا، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان۔ وعلی ربہم، اور وہ اپنے رب پر، علی مطلب پر، ربہم اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ الذین، وہ ہوتے لوگ کون ہیں؟ جو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقنا، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں حق سچے مومن، اولئک یہی ہیں، هم المؤمنون حقا سچے مومن۔ لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے، رزق کریم عزت والا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کب نکلے تھے؟ جہاد کے لیے، غزوہ بدر کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ اس بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ کس بات کو؟ مومنوں میں سے ایک گروہ اس بات کو ناپسند کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اس سے جو قافلہ آ رہا ہے، سامان کو لوٹیں گے اور اس کے بعد جنگ کریں گے۔ یہ صحابہ کے درمیان کچھ لوگ ایسے موجود تھے، یعنی اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، وہ منافق نہیں تھے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، منافق نہیں تھے، وہ پکے سچے مومن تھے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے ہم قافلے کو لوٹیں گے، کیونکہ نکلے بھی تو قافلے کو لوٹنے تھے نا، تو اس لیے انہوں نے، ان کی کچھ لوگوں کی سوچ یہ تھی، لیکن جب آپ نے کہا کہ جنگ، تو پھر سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے حق کے بارے میں۔ بعدما تبین کأنہ یساقون الی الموت، اس چیز کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے کہ اب جنگ ہی ہوگی، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہم ینظرون، اور اس سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جس وقت اللہ نے وعدہ کیا تم سے دونوں میں سے ایک کا، ایک کا، طائفتین، دونوں گروہوں میں سے، یعنی اگر آپ چاہیں تو، اگر آپ دنیا کا مال پسند کرتے ہیں تو پھر جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اس کو لے لیں، اور اگر نہ چاہیں تو دوسرا لشکر آ رہا ہے، دونوں میں سے ایک کا میں وعدہ کرتا ہوں فتح عطا فرما دوں گا، ٹھیک ہے۔ انہا لکم، بے شک وہ تمہیں دے دیا دونوں میں سے ایک، وتودون ان غیر ذات الشوکہ، اور تم چاہتے تھے کہ وہ بغیر کانٹے کو ہو، یعنی لڑنا نہ پڑے، غیر مسلح ہو، وتکون لکم، ٹھیک ہے، وتکون لکم، ٹھیک ہے، گروہ تمہارے لیے ہو، ویرید اللہ، ٹھیک ہے، یہ تو تمہاری سوچ تھی، ویرید اللہ، اللہ یہ چاہتے تھے، ان یحق الحق، کہ وہ حق کو حق کر کے رکھ دے، بکلماتہ، اپنے کلمے کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے ان کافروں کی جڑ کو، ٹھیک ہے۔ یعنی تم یہ چاہتے تھے، اصل اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کے پاس اتنا سامان حرب و ضرب تھا ہی نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم اس حالت میں کیسے لڑ سکتے ہیں 1000 لشکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ تم ہمت تو کرو، میں تمہارے ذریعے سے آج کافروں کی جو ہے ایک جڑ کو کاٹنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیحق اللہ، لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ چاہتے ہیں لیحق الحق، اللہ حق کو حق کر دیں اور باطل کو باطل کر دیں، ولو کرہ المجرمون، ہاں مجرم اس چیز کو ناپسند بھی کریں تو کوئی بات نہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، جس وقت تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اچھا غیاث مطلب کہ کسی کے سامنے التجا کرنا، ٹھیک ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت اللہ فرماتے جب آپ ہم سے مدد مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے تمہارے لیے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، انی ممدکم فرمایا کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ مردفین 1000 فرشتوں سے جو پے در پہ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وما جعل اللہ الا بشرا اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر ایک وعدہ، ایک خوشخبری، اس وجہ سے لتطمئن ولتطمئن به قلوبکم تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ انسان ہے اس کو مادی اسباب جو نظر آتے ہیں تو مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ومن نصر الا من عند اللہ اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتے تو صرف تمہاری سوچ کے لیے اتار رہا ہوں کہ تم سمجھو کہ ٹھیک ہے، باقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ نہایت غالب و حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہم وینزل علیکم من السماء ماء، ٹھیک ہے، جب تم پر، اذ یغشی جب ڈھانپ لیا تم کو، امانۃ النعاس، اچھا نعاس، ٹھیک ہے، ایک اونگ نے، ایک گنودگی نے جو امن کی تھی، منہ اللہ کی جانب سے، وینزل اور وہ نازل کرتا تھا یا اس نے نازل کیا تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، ویطہرکم بہ اور اس نے پاک کر دیا اس کے ذریعے سے تم کو، ویذھب عنکم رجز الشیطان اور اس نے دور کر دیا تم سے شیطان کی پلیدگی کو، گندگی کو، ٹھیک ہے، ولیربط علی قلوبکم اور تاکہ تمہارے دلوں کو وہ مضبوط کر دے، اس لیے اللہ پاک نے یہ سارا کچھ کیا، ویثبت بہ الاقدام اور اس کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے قدموں کو جما دیا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ پانی اترا، اس سے جو ہے مسلمانوں نے پاکی حاصل کی اور اس سے پھر مسلمانوں کے قدم بھی جمے اور اس سے مسلمانوں کے دل بھی جمے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ جس وقت حکم دیا وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کی جانب، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تو ایمان والوں کے قدم ٹکاؤ، ثابت قدم کرو ان کو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب میں ڈال دوں گا ان کافروں کے دلوں میں رعب، فاضربوا فوق الاعناق تو مارو ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، واضربوا منہم کل بنان اور ہاتھ پاؤں اور ہر جوڑ اور پورے پر ان کو مارو، واضربوا مارو منہم ان میں سے کل بنان ہر جوڑ پر پورے پر، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ یہ اس وجہ سے انہیں سزا دی جا رہی ہے انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کی، فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ اس کو سخت عذاب، اس کے سخت پکڑنے والا ہے، سخت عذاب۔ ذالکم فذوقوا یہ کافروں، فذوقوا چکھو، ان للکافرین عذاب النار یہ کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔